سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامک کلاسز کو اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مخارج حروف۔ انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم مخرج نمبر 8 پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 8 سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کی پروننسیشن کیا ہے، تو اس کی انشاءاللہ ہم ایگزیکٹ پروننسیشن اور اس کی پریکٹس کریں گے۔ تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس مخرج کے حوالے سے ہر چیز جو ہے وہ پتہ چل جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مخرج نمبر 8 یہ لام کا مخرج ہے اور اس کا مخرج ہے طرف لسان۔ طرف لسان یعنی زبان کا جو طرف ہے، ایک سائیڈ ہے، کنارہ ہے، اور یہ فرنٹ سائیڈ۔ یہاں پر اگر آپ امیج میں دیکھیں یہ آپ کو سائیڈ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو طرف زبان بولیں گے۔ طرف لسان اور دواحک سے ثنایا۔ دواحک سے ثنایا یہ دانت ہیں۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں آپ کو دانتوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سے دانت کہاں سے ہیں اور ان کا کیا نام ہے، ٹھیک ہے۔ دواحک سے ثنایا، دواحک یہ ہے، یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دانتوں کا ایک تصویر ہے دانتوں کی۔ یہاں دواحک جو ہے یہ والا دانت ہے اور یہاں سے لے کر ثنایا یہ گرین دانت، بلو والے کلر سے لے کر گرین والے کلر تک۔ ثنایا مطلب یہ فرنٹ جو دو دانت ہیں، یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں، ثنایا۔ ثنایا عربی میں دو کو ہی بولتے ہیں، مطلب کہ فرنٹ والے جو دو دانت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مخرج کیا ہوا، طرف لسان اور دواحک سے ثنایا تک، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ طرف لسان میں یہ زبان کا سائیڈ والا حصہ، فرنٹ میں والی سائیڈ پہ جو ہے، اور دواحک سے ثنایا تک مقابل کا تالو، جو یہ تالو ہے، یہ اوپر والا کیونکہ سائیڈ ہے دانتوں کی تو یہ تالو ہے۔ مقابل کا تالو مطلب کہ دواحک سے لے کر ثنایا تک کا یہ مقابل کا تالو جو یلو جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جب زبان کی سائیڈ لگے گی جو کہ دواحک سے ثنایا تک کی جو جگہ ہے، تو وہاں پر جب زبان کی سائیڈ یا کنارہ لگے گا، طرف لسان لگے گی، تو اس وقت لام ادا ہوگا۔ اس امیج کے اندر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ بیسیکلی یہاں سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں آواز آنی یہاں سے چاہیے، ٹھیک ہے نا، جہاں پر یہ زبان ٹچ ہو رہی ہے، تو یہاں سے کیوں آ رہی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر ایک لام کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے جس کو ہم انحراف بولتے ہیں۔ صفات کے اندر انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے، تو وہ ذہن میں آپ رکھیں۔ اسلام حرف کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے جس کو ہم انحراف بولتے ہیں۔ انحراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مطلب کہ جو آواز آتی ہے، جو کیونکہ یہاں پر جب ہم لام کو پڑھتے ہیں تو لام میں زبان کی سائیڈ جب مقابل کے تالو یعنی سامنے والے تالو جو کہ دواحک سے ثنایا تک کا ہے، وہاں پر جب زبان لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ بلاک ہو جاتی ہے آواز، یہاں پر بلاک ہو جاتی ہے، یہاں سے آواز پھر باہر نہیں جا سکتی فرنٹ سائیڈ سے، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں ہی تھوڑا سے اس جگہ سے آواز کیا ہے سائیڈ سے نکلتی ہے، زبان کے دونوں سائیڈ سے آواز جو ہے وہ پھر باہر کی طرف نکلتی ہے۔ تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کوالٹیز کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے۔ تو بس آپ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہاں سے آواز کیونکہ نکلتی ہے، یہاں پر کیونکہ آواز بلاک ہو جاتی ہے، جیسے ہم پڑھیں گے ال، تو ال میں دیکھیں کہ زبان جو ہے وہ ٹچ ہو رہی ہے، یہ تالو، ٹھیک ہے، مقابل کا تالو ہے، یہاں پر زبان ٹچ ہو رہی ہے تو ساؤنڈ یہاں پیچھے سے ہی جو ہے وہ ٹرن لیتی ہے اور باہر نکلتی ہے، ٹھیک ہے، ال، تو اس وجہ سے آواز یہاں سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ یاد رکھیں، ہم اس کے پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آواز اس کی کس طریقے سے جو ہے وہ منہ کے اندر سے نکل رہی ہے۔ جب آپ کے ذہن کے اندر اس کا نقشہ ہوگا تو اس میں پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے پروناؤنس کرنے میں، اس کے پڑھنے میں۔ تو شروع کرتے ہیں، لام کو پڑھتے ہیں، لام، ٹھیک ہے، زبان دیکھیں کہاں ٹچ ہو رہی ہے، لا، لام، لام، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایرو آپ کو سائن نظر آ رہے ہیں یہ بھی وہی بتا رہے ہیں کہ جو دواحک سے ثنایا تک کی زبان یہاں پر لگے گی، ٹھیک ہے۔
لام. تو اب اس کی مثالیں جہاں پر پڑھتے ہیں مفردات کے اندر، پہلے لام زبر لا، لام زبر لا، لام زیر لی، لام زیر لی، لام پیش لو، لام پیش لو، لا لی لو. آگے ہے ایک اور چیز ذہن میں رکھے کہ جب بھی کسی حرف کا مخرج جاننا ہو تو اس حرف کے اوپر سکون کا سائن لے آئیں اور اس کو پھر پیچھے کسی حرف کے ساتھ ملائیں، تو وہاں پر جو آواز آتی ہے وہ صحیح پتہ چلتا ہے کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو وہ اصل مخرج ہوتا ہے کسی بھی حرف کا مخرج جاننے کے لیے. تو ابھی اگر ہم ال جب پڑھیں گے تو آپ کو آواز محسوس ہوگی کہ ہماری زبان کا جو سائڈ والا حصہ ہے وہ سامنے کے مقابل کا جو تالو ہے وہاں پر لگ رہا ہے، اور جو کہ دواحق سے ثنایا تک کا مقابل کا تالو ہے. تو اس کو پڑھیں گے حمزہ لام زبر ال. ال، تو جب ال کی آواز آتی ہے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ زبان سامنے والے تالو کے اوپر ٹچ ہو رہی ہے. حمزہ لام زیر ال، اگین ال، حمزہ لام پیش ال، حمزہ لام پیش ال. بغیر جوڑ کے پڑھیں گے ال ال ال. ٹھیک ہے، تو یہ لام کا مخرج ہے. اب مرکبات کے اندر لام کو پڑھیں گے فا زبر فا، عین زبر ع، فا، لام زبر لا، فعلا، فعلا. ٹھیک ہے، کسی حرف کو ہم لمبا نہیں کر رہے کیونکہ یہاں پر لمبا کرنے والا کوئی سائن موجود نہیں ہے. آگے پڑھیں گے ذال کھڑی زبر. ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے، جب کھڑی زبر کھڑی زیر یا کھڑی پیش آتی ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، تو یہاں پر ذال کو لمبا کریں گے ایک الف کے برابر. ذال کھڑی زبر ذا، اس ذال کو سافٹ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ذال کا مخرج جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کی آواز سافٹ رہتی ہے. ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا، ذالکا. یا فا زبر یف، عین زبر ع، یفع، لام پیش لو، یفعلو، یفعلو. جیم زبر جا، عین لام زبر عل، جعل، نون الف زبر نا، جعلنا، جعلنا. عین لام زیر عل، میم دو پیش من، علم، علم، علم. قاف لام پیش قل، نون الف زبر نا، قلنا، قلنا. ٹھیک ہے، یہ آج کا سبق تھا. اس سبق کے اندر ہم نے لام کے بارے میں پڑھا کہ لام کی آواز کہاں سے آتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو لام کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا کہ لام کی آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کس طریقے سے لام کی آواز باہر نکلتی ہے. تو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کائنڈلی کمنٹ کریں اس ویڈیو کے نیچے، اور آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں کسی قسم کے حوالے سے. تجوید کا کوئی بھی کوسچن آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے ضرور کریں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کریں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر مخرج نمبر 9 کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.